آپ کو کوئی یزید کا عاشق، یزید کا چاہنے والا، یزید کا حمایتی، یزید کا وکیل کہیں مل جائے تو اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کوئی آیت سنانے کی ضرورت نہیں، کوئی روایت سنانے کی ضرورت نہیں، کوئی دلیل تاریخی پیش کرنے کی ضرورت نہیں. بس ایک سوال کا جواب اس سے پوچھیے. حسن کمیلی کے ایک سوال کا جواب اس سے معلوم کیجئے. اس سے صرف اتنا پوچھئے کہ یزید کو جنتی کہنے والے یہ بتا، یزید کو تو زیادہ جانتا ہے یا یزید کا بیٹا زیادہ جانتا ہے؟ تو زیادہ جانتا ہے یا یزید کا اپنا بیٹا زیادہ جانتا ہے کہ جس نے تخت کو ٹھوکر مار کر یہ اعلان کر دیا کہ مجھے یہ تخت نہیں چاہیے جو میرے باپ کو دوزخ کے شعلوں میں دے دیا. بیٹے نے خود باپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا. اب کسی کے دعائیں دینے سے کچھ ہونے والا نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توضیح کو اب جہاد حسینی کی عظمت کو سمجھیے کہ اگر یہ معاشرہ جو جہاں جا رہا تھا نہیں چلا جاتا اور جہاد حسینی نہ ہوتا آج ہم کیا ہوتے. بس اتنا تصور کر لیں آج ہم کیا ہوتے. اور گفتگو ختم ہو گئی اس لیے کہ میں بہت پڑھ چکا، مسائل کی منزلیں قریب ہیں، مگر اتنا سمجھ لیجیے، بہت سمجھ کر جملہ کہہ رہا ہوں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جب اپنے گھروں پہ جائیں، حسین صرف محسن اسلام نہیں ہے، جب گھر پہ اپنے جائیں اور سامنے سے خالہ آتی ہوئی نظر آئے اور سر عظمت سے خالہ آئے، حسین کو سلام کیجیے. جب پھوپھی آتی ہوئی نظر آئے اور دل میں ایک جذبہ احترام پیدا ہو کہ یہ میری پھوپھی ہے، حسین کو سلام کیجیے. سب رشتوں کا پامال حرمت پامال ہو چکی ہے. آج ویمن رائٹس کے چیمپئن سب بنتے ہیں، مگر جس نے سب سے پہلے حقوق نسواں کا تحفظ کیا وہ فاطمہ ہے. کہاں جا رہی تھی؟ نگاہیں تلاش کر رہی ہیں امام کی، کون ہے سارے امام. معاشرہ خاموش ہے. جو بولنے والے تھے انہیں چپ کر دیا گیا. ابو ذر حسین کی مگر ابو ذر اب کہاں ہے؟ وہ تو ربضہ کے صحرا میں دم تو ہو چکا. حجر ابن عدی اپنی قبر کے کنارے بیٹھ کر کلمہ حق بلند کرتے ہوئے اپنی شہادت پیش کر چکے. رشید حجری اب موجود نہیں. عیسیٰ میں دمار لوگوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا، چن چن کے کردار کو قتل کیا جا رہا، اس لیے کہ قوت احساس تو ختم ہو چکی ہے، اب جرأت اظہار کو ختم کرنا ہے. لہذا جہاں جو بولنے والا ہے، جو حق کی آواز میں آواز بلانے والا ہے، قتل کر دو. جسومیاں سجی ہوئی ہیں، خاتم خنجر لیے کھڑا ہے، گھر جل رہا ہے، سولی سے ماں کی گود میں بچے دبا ہو رہے ہیں، جنگل راج ہے. ایسے ہی فاطمہ لوگ روکتے ہیں نواسے رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں. آپ تاریخ اٹھائیں دیکھیں کن کن لوگوں نے روکا. مگر میں خطابت کے انداز میں اگر دو جملے کہوں تو لوگ روک رہے جو کہہ رہے ہیں حسین آپ کس سے ٹکرانے جا رہے ہیں. یزید طاقت کا بت ہے، یزید کے پاس بڑے بڑے قلعے ہیں، یزید کے پاس بڑے بڑے پہلوان ہیں، مگر رسول کا نواسہ یہ اعلان کرتا ہوا چلا بھی تم نے حسین کو پہچانا نہیں. اگر یزید طاقت کا بت ہے تو حسین بت شکن کا بیٹا ہے. اگر یزید کے پاس بڑے بڑے قلعے ہیں تو حسین کے بگوں کا خیبر شکن کا لہو ہے. اگر یزید کے پاس نامور پہلوان ہے تو حسین مرحب و ابتر کے قاتل کا فضل ہے. آئے میدان کربلا کیا نہیں تھا جو حسین نے قربان کر دیا. جہاد حسینی کون سمجھ سکتا ہے؟ حسینی جہاد، جہاد حسینی کا اس وقت صرف میں نے لفظ استعمال کیا، میں اس کا حق نہیں ادا کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا. مگر تو اتنا سمجھ لیجیے کیا آسان تھی کربلا بنانے. کربلا کو سامنے رکھیے اور ہم اپنے آپ کو سامنے رکھیں. آخری ایک سوال آپ کے ذہن میں قائم کر کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. ہم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور ہر وقت کہتے ہیں کاش کہ میں کربلا میں ہوتا.
یا کاش مگر ہر ایک سے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ کاش میں وہاں ہوتا، کیا کرتا میں ہوتا؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ کاش میں وہاں ہوتا تو میرا مطلب یہ ہوتا ہے اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی پیاسا رہتا، میں بھی بھوکا رہتا، میں بھی تیروں کے مصلے پہ نماز پڑھتا، میں بھی اپنے جسم پر تیر کھاتا، مگر کیا میں ایسا کر پاتا؟ کیا میں اپنے اس کہنے میں سچا ہوں؟ کر لیتا میں ایسا؟ یاد رکھیے تینوں کے مصلے پہ وہی نماز پڑھ سکتا ہے جو عام حالات میں کبھی نماز کو قضا نہ کرتا، جو سکون کے عالم میں نماز نہیں پڑھ سکتا، جو اطمینان کے عالم میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا وہ یہ توقع کر سکتا ہے کہ تینوں کے مصلے پہ نماز پڑھ جائے؟ آقا میں بھی بھوکا اور پیاسا رہتا، وہی بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے جو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھ کے یہ ثبوت دے کہ آج آپ کے نانا کے حکم پر 8-9 گھنٹے بھوکا ہوں، اگر کربلا میں ہوتا تو 3 دن بھوکا رہ لے گا۔ آسان نہیں ہے عزیزو، کتنا مشکل ہے کربلا کو بنانا۔ بس ختم ہو گئی گفتگو، آپ پردیس میں ہیں اور کتنے لوگ ہوں گے جن کے بچے پردیس میں ہوں گے۔ ہم بھی یہاں پردیس میں ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، اللہ تمام پردیسیوں کو خیریت سے گھر پہنچائے۔ مگر کبھی آپ نے ایسا سنا ہے، سمجھے کیا قیمت کربلا کی ادا کرنی پڑی، کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی کا کوئی پردیسی 1 سال کے بعد جب وطن پہنچا ہو تو شوہر زوجہ کو پہچان نہیں سکا ہو؟ اب سمجھیے کہ کیا قیمت اس کی ادا کی ہے۔ اللہ اکبر، جہاد حسین کا ایک منظر دکھا دو، گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیا قیمت اس کی ادا کی ہے کہ جب زینب خانہ عبداللہ میں پہنچی تو عبداللہ زینب کو پہچان نہیں سکا۔ کوئی حسین کی بہن سے پوچھے کہ کیسے کربلا بنتی ہے، شریکت الحسین بتائے گی کیسے کربلا بنتی ہے۔ اللہ اکبر، عزیزو ضرورت ہے حسینی کردار والوں کی ضرورت بھی ہے، زینبی کردار والوں کی ضرورت بھی۔ کوئی ہے جو حسین کے پیغام کو لے کے آگے بڑھے، کوئی ہے جو معاشرے کے اندر زینبی کردار کرے۔ عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ایک بیوی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، اب بات آگے یہ 2 جملے ایک مرتبہ تڑپ کے عبداللہ کہتے ہیں کہ آج میرے گھر میں نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے دل تو پہلے ہی دکھے ہوئے ہیں، بہت دن کے بعد میری زینب آنے والی ہے، بہت دن کے بعد رسول کی بیٹی علی کی بیٹی میرے گھر آنے والی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ شہزادی کے دل پہ کیا گزری، مگر گھٹنوں پہ زور دے کے زینب اٹھی اور ایک جملہ کہا، ہاں عبداللہ اب مجھے کیوں پہچانو، تمہارے بچوں کو کربلا میں چھوڑا۔ عبداللہ نے اپنے بھائی کو کربلا میں چھوڑ کے آ گئی۔ عبداللہ قریب آئے، ایک مرتبہ دیکھا جس جسم کے اوپر زردی آ گئی، جناب عبداللہ کے عجیب فقرہ کہا، کہتے ہیں کیسے پہچانوں، جب آپ گئی تھی تو یہ بال سیاہ تھے، اس چہرے پہ دھریا نہیں تھی، یہ کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، یہ سب کیا ہو گیا؟ ایک جملے میں زینب نے پوری کربلا بیان کر دی کہ عبداللہ یہ پوچھو میں زندہ کیسے آ گئی، عبداللہ میں زندہ کیسے آ گئی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے سہارا دیا، لے کے آئے، عبداللہ سامنے بیٹھے، جناب زینب کو پرسہ لینا شروع کیا، زینب نے پرسہ لینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ زینب نے محسوس کیا کہ عبداللہ غور سے چہرہ دیکھ رہے ہیں، کہا عبداللہ میں سمجھ گئی بچوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو۔ اے عبداللہ سبحان اللہ، تمہارے بچوں نے بہت جلد کی کہ فوجیں پکار رہی تھی، جعفر کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ عبداللہ نے کہا نہیں انہیں تو میں نے صدقہ کر دیا اپنے ایمان پر۔ کہا پھر عبداللہ کہا میں صفین میں موجود تھا، جب میں نے حملہ کیا تو میرے آقا نے، میرے مولا علی نے مجھے داد شجاعت دی تھی اور کہا تھا عبداللہ تو بہت بہادر ہے مگر میرے حسین سے زیادہ بہادر نہیں۔ مجھے اس دن سے تمنا تھی میں اپنے حسین کا جہاد دیکھوں مگر کبھی موقع نہ مل سکا۔ مجھے یہ بتاؤ میرا بھائی کیسے لڑا، میرا امام کیسے لڑا۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا، جناب زینب سنبھل کے بیٹھی، چہرے پر روشنی آ گئی، گردن اٹھ گئی کہ عبداللہ تم نے کیا سوال کر دیا؟ اے عبداللہ میں نے کوئی مجاہد نہیں دیکھا کہ جس نے جوان کے سینے سے پرچھی نکالی ہو، بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا ہو، بھانجوں کے لاشیں لایا ہو، جنگ پر جنگ لڑی ہو، سر سے پیر تک زخمی ہو، جس کا باپ جیسے بھائی مار ڈالا گیا ہو مگر اس کا
چہرہ وقت آخر اتنا کھلا ہوا ہو جتنا بھائی کا چہرہ کھلا ہوا تھا. عجیب وقت تھا. زینب بھی کھڑی تھی, حسین بھی کھڑے تھے. نہ حسین کچھ کہتے تھے نہ زینب کچھ کہتی تھی. روایت کا فقرہ ہے کہ ایسا لگتا تھا دونوں کی روح نکل گئی ہو. اللہ اکبر. کچھ دیر ایسی گزری. اس کے بعد جناب امام حسین پہلے مخاطب کو ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ زینب مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ طرف گئی زینب بھیا, ایسا ہو سکتا ہے کوئی تم جیسے بھائی کو بھول جائے, تو زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. بہن اپنے بھائی کو نماز شب میں یاد رکھنا. وصیتیں کی. ایک مرتبہ حسین جانے لگے, آگے بڑھ کے زینب نے کہا بھیا ذرا رکنا, ذرا گلے سے رومال ہٹا دو. حسین نے رومال ہٹایا, زینب نے آگے بڑھ کے بوسہ لیا. کہا بہن ذرا بازوؤں سے ردا تو ہٹانا. زینب نے ردا ہٹائی. حسین نے بڑھ کے بوسہ لیا. اے بھیا یہ کیا کیا؟ بہن تم نے اماں کی وصیت پہ عمل کیا, تم نے بابا کی وصیت پہ عمل کیا. بس حسین چلے, زلجنا پر سوار ہوئے آخری جہاد کرنے کے لیے. ابھی زلجنا آگے نہ بڑھا تھا. کیسے سوار ہوئے میں نہیں پڑھتا, موقع نہیں رہا. ایک منٹ مسائل پڑھتا ہوں. جانے لگے تو ایک آواز آئی پیچھے سے, بھیا میری ایک تمنا پوری کر دو, میری ایک خواہش پوری کر دو. کہا بہن کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو میں دے نہ سکوں. یہ کہ آج حسین غریب ہو گیا کہ بھیا میں کچھ نہیں مانتی, مگر یہ فوجیں تجھے کمزور سمجھ رہی ہیں. بھیا ایک مرتبہ ذرا انہیں اماں کے دودھ کی طاقت دکھا دے, بھیا انہیں بابا کی شجاعت کا زور دکھا دے. بس حسین میدان میں آئے, خطبہ دیا, حملہ کیا. کیسے جہاد کیا وہ پھر کبھی سنیے گا. بس جناب زینب جہاد کرتے کرتے ایک مرتبہ جو اپنے ہاتھ کو بلند کرتی ہے تو شانے سے ردا سرک گئی. عبداللہ کی نظر پڑی. ایک مرتبہ کہا یہ نشان کیسا, یہ نیل کیسا؟ کہ اے عبداللہ بھائی کی شہادت کے بعد ان بازوؤں پہ رسیاں بنی. عبداللہ نام ربوں کا مجمع تھا, میرے سر پہ چادر میں تھی, بازوؤں پہ رسیاں تھی, ایک رسی میں مارا گئے تھے. اتنا سننا تھا, کانپ کے عبداللہ اٹھے, تلوار اٹھائی کہ عبداللہ کہاں چلے؟ کہ شام کا تختہ پلٹنے. کہ عبداللہ رک جاؤ, تم مرد ہو کے سن نہ سکے. ذرا مجھ سے پوچھو وہ وقت کیسا تھا کہ جب علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں کھڑی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے یہ زینب ہے, یہ رقیہ تیارا الذین ظلموا بأنفسهم فظلموا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہمیں صفات کو اپنی بارگاہ میں قبول محبوب ان آنسوؤں کو, گناہوں کی بخشش کا وسیلہ قرار دے دے. باری الہ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ان کے جان مال حفظ و خاطر کی حفاظت فرما. باری الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. معبود ہمارے بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول حیات عنایت فرما. حاضرین مجلس کے تمام مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما دے. باری الہ جن مومنین کا آج اس شب میں انتقال ہوا ہو, باری الہ قبر میں ان کی پہلی رات ہو, اس ذکر حسین کے صدقے میں اس مرحلے کو ان پر آسان کرے. باری الہ جو بیماروں میں شفائے کاملہ ہو, عاجل فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں سرکار کے انصار اللہ میں شمار. حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما.